حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے تو یہ حضور کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے سے مدینے میں کئی چیزوں کو لاگو کیا۔ مدینے کی زندگی کو پرامن رکھنے کے لیے سب سے جو پہلا کام حضور نے مدینے میں کیا، مدینے میں جتنے یہودی آباد تھے ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریری معاہدہ کیا۔ تحریری معاہدے میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ سارے اہل مدینہ امن اور محبت کے ساتھ رہیں گے، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی کسی پہ تشدد نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ باہر سے مدینے پہ حملہ کرتا ہے تو یہودی کیا، مسلمان کیا، عیسائی کیا، سب مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، اور اگر ہمیں کہیں باہر کسی کے ساتھ جھگڑا یا لڑائی لڑنی پڑی تو پھر بھی ہم سب مل کے لڑیں گے۔ یہ ایک معاہدہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر شہر میں نکلتے اور مختلف یہودیوں سے ملتے، ان کی عبادت گاہوں کو دیکھتے۔ تو ایک مرتبہ آپ مدینے میں نکلے تو ایک یہودی عالم تھا جس کا نام فنحاس تھا، اس کی مجلس کے پاس سے گزرے تو اس کے پاس کافی سارے لوگ اکٹھے موجود تھے جن کو وہ نصیحت کر رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی جو زبان تھی، جو لہجہ تھا اور جو انداز بیان تھا ان کو بہت اچھا لگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے کہا کہ اے یہودیوں کے عالم، تمہیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، اور تم نے یہ چیزیں اپنی تورات میں، انجیل میں پڑھ بھی رکھی ہیں کہ اللہ کے آخری رسول محمد ہیں اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے جو کھجوروں والی بستی ہوگی۔ تمہیں اس چیز کا سارا پتہ ہے، یہ جن کو تلقین کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو، ان کو بھی کہو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور خود بھی لے آؤ۔ جب اس عالم نے یہ بات سنی نا تو اس نے انکار کر دیا، اور جیسے اس نے انکار کیا تو اس نے اس انکار کے ساتھ ایک بڑی غلط بات کہی۔ اس نے کہا اے ابو بکر، ہمیں تمہارے اور محمد کے خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا خدا تو وہ خدا ہے جو ہمارا محتاج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ بڑی تکلیف ہوئی اور آپ نے اس کو ایک تھپڑ مارا اور ساتھ ہی کہا کہ اے دشمن خدا، اگر تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا لضربت راسک، میں نے تیرا سر اڑا دینا تھا، تجھے قتل کر دینا تھا۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ اسلام قبول کر یا نہ کر، تو ایک عالم ہو کے، پڑھا لکھا ہو کے، رہنما ہو کے اتنی غلط بات کر رہا ہے۔ اب وہ شخص سرکار کی بارگاہ میں گیا، وہ عالم، اور اس نے جا کے کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دوست نے میرے اوپر تشدد کیا، مجھے مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے طلب کیا، وہ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہی بات کہی جو اس نے کہی تھی کہ یا رسول اللہ، اس نے اتنا غلط جملہ بولا ہے تو مجھے دکھ لگا ہے اور غصے میں نے اللہ کی محبت میں اس کو مارا ہے۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی نا تو اس یہودی نے کہا نہیں، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کہی، مکر گیا اپنی بات سے مکر گیا، انکار کر دیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اے میرے محبوب، قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ بندہ جو تمہاری محفل میں کھڑا ہو کے مکر رہا ہے نا، اس نے جو کچھ کہا ہے اللہ نے خود سنا ہے۔ اس نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ان کا عمل تھا یا جو ان کا کردار تھا، اس کے اوپر اگر کوئی مخالف ضرب لگاتا نا اور کہتا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور جب وہ اپنی صفائی میں کوئی بات کرتے تو اگلا مکر جاتا، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور ان کی صفائی میں قرآن مجید کو نازل فرما دیتا۔ دوسرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان یہ تھی کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے رازدار تھے۔
یہاں تک کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے جانے لگے اور حضور کی آخری جو سانسیں تھیں یا آخری دن تھے زندگی کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھے کر کے کچھ وصیتیں فرمائیں۔ وہ وصیتیں کیا تھیں کہ اے میرے صحابہ، ہمیشہ غلاموں کے اوپر احسان کرنا، جوئے سے، سود سے، ایسے کاموں کے ذریعے کبھی رزق حاصل نہ کرنا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بچ کے رہنا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ہمیشہ جانوروں کے اوپر اتنا بوجھ لادنا کہ جس کو وہ اٹھا سکیں، کبھی کسی جان کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا، اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہ دینا۔ یہ سرکار نے وصیتیں فرمائیں، کتاب اور سنت اس کے ساتھ مضبوط رہنے کی حضور نے تلقین فرمائی۔ آخر میں جو حضور نے فرمایا تو وہ بات یہ تھی کہ اے لوگوں، کیا کرنا، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ تمہارے سامنے ایک بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن رکھے ہیں، 2 اختیار دیے ہیں ایک بندے کو۔ کیا کیا اختیار؟ ایک اختیار یہ دیا ہے کہ وہ بندہ اسی دنیا میں رہے اور اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور دوسرا اختیار اللہ نے یہ دیا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے ملاقات کرے، اس کا مشن مکمل ہو گیا اور وہ اپنے خدا کے پاس چلا جائے۔ اللہ کے اس بندے نے آخرت کی زندگی اور اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ جیسے حضور نے یہ بات کہی نا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں کو ہم نے دیکھا ایسے برس رہی تھیں جیسے ساون میں بادل برستے۔ وہ رونے لگ گئے، کہتے ہیں سارے صحابہ موجود تھے لیکن ایک ابوبکر صدیق رو رہے تھے۔ تو ہم نے بعد میں ان سے پوچھا کہ اے یار غار، اے ابوبکر صدیق، کیا مسئلہ ہے؟ حضور نے ایک شخص کی بات کہی اور آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا حضور نے کسی اور شخص کی بات کر کے اشارہ اپنی طرف کیا ہے، اب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اس حد تک آپ سرکار کے راز کو سمجھ جاتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بیوہ ہوئیں، مسلمانوں کی طرف سے جہاد کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب کے جو داماد تھے ان کو شہادت ملی، تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب سب سے زیادہ پریشان تھے کہ اب میں اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں پہ کروں۔ اور ایک باپ کو اپنی بیٹی کے معاملے میں یہ پریشانی ہونی چاہیے۔ اب حضرت عمر بن خطاب گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور کہا کہ اے ابوبکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ تم نکاح کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بات سنی لیکن جواب کو نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب خود کہتے ہیں کہ مجھے نہ ذہنی طور پہ بڑی تکلیف ہوئی، حضرت عثمان نے بھی بات قبول نہیں کی، لیکن ان کا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا حضرت ابوبکر صدیق کا ہوا، کیونکہ ہم بڑے گہرے دوست تھے اور ہم اکثر مل کے حضور کی مجلس میں جاتے تھے، اکٹھے نماز پڑھنے جاتے تھے، آپس میں کئی معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ تو ابوبکر نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا، چلو نہ ہی کر دیتا لیکن کوئی جواب تو دیتا، میں نے جو آفر دی ہے اس نے سن کے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے یہ خوشخبری نصیب ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جب نکاح ہو گیا تو میری تو خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہو گیا، اب میں حضور کے گھر کا بندہ ہوں۔ یہ میں نے جو لفظ بولے نا، گھر کا بندہ، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ حضور کے جو گھر والے ہیں نا اور جو حضور کے در والے ہیں، یہ جو تفریق کر دی گئی، یہ در والے یہ گھر والے، نہ در والے کوئی اور تھے نہ گھر والے کوئی اور تھے، حضور کے سارے صحابہ حضور کے در والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تفریق نہ کیا کریں اور نہ اس تفریق میں آیا کریں۔ کہتے ہیں مجھے سب سے بڑی خوشی یہ کہ رسول اللہ کے ساتھ میری رشتہ داری ہو گئی۔ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مجھے ملے اور کہا اے عمر، تم مجھ سے ناراض ہو نا کہ میں نے رشتہ قبول نہیں کیا، میں نے جواب نہیں دیا، میں چپ کر گیا ہوں۔ عمر بات سن، میں تمہارا بھی یار ہوں، میں رسول اللہ کا بھی یار ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جتنی محبت میری اور تیری ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ محبت میری رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھ سے مشورہ کیا تھا، میں نے مشورے کی حمایت کی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں، لیکن حضور کے اس ارادے کو میں تیرے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ میرا اور میرے نبی کا راز تھا۔
میں نے تیری ناراضگی یا تیری رنجش کو برداشت کر لیا، لیکن سرکار کے راز کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک انداز، ایک ایک بات اس سے اس قدر محبت تھی کہ وہ کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت سنبھالنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی حضور کی زندگی میں بھی اور حضور کی زندگی کے بعد میں بھی، اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو ہمیشہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے لیے وقف رکھا۔ کبھی ان کا ہاتھ اس بات سے نہیں رکا کہ آج دین کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور ابو بکر اپنا سامان سنبھال لیں۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ اس کے اوپر انہوں نے مثال لکھی ہے، غالباً وہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، جب حضور نے فرمایا کہ لے آؤ جو کچھ گھر میں ہے، تو آپ سارا کچھ لے گئے۔ اس موقع پہ حضرت اقبال نے لکھا ہے کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی شخصیات کی محبت نصیب کرے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔